پروجیکٹ عمران خان، یہ ہے عنوان پاکستان کے معروف صحافی احمد میر کے آج کے کالم کا، جس میں وہ لکھتے ہیں یہ کہانی 2018 میں شروع ہوئی اور 2023 میں انجام کو پہنچی۔ کہانی کا نام ہے پروجیکٹ عمران خان۔ وہ لکھتے ہیں پروجیکٹ ختم ہو گیا لیکن عمران خان ختم نہیں ہوا۔ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا نے شروع کیا تھا۔ 2012 میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس پروجیکٹ کو ظہیر الاسلام نے آگے بڑھایا اور نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کے لیے عمران خان کو استعمال کیا۔ عمران خان کا 2014 میں اسلام آباد کی طرف مارچ اور پھر ڈی چوک میں دھرنا ISI کی پلاننگ کا نتیجہ تھا، لیکن یہ پلاننگ فیل ہو گئی۔ ظہیر الاسلام کی ریٹائرمنٹ کے بعد پروجیکٹ عمران خان کی فائل وقتی طور پر بند ہو گئی تھی۔ یہ فائل جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد دوبارہ کھل گئی۔ باجوہ نے اپنے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد اور کچھ پرانے دوستوں کی مدد سے آرمی چیف بننے کے لیے لابنگ کی۔ نواز شریف نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ میرٹ پر نہیں بلکہ سفارش پر کیا اور باجوہ کو آرمی چیف بنانے کے بعد 1 سال کے اندر وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل جنرل باجوہ نے عمران خان سے ملنا جلنا شروع کیا تو وہ ان سے زیادہ متاثر نہ ہوئے۔ عمران خان نے ان کے روکنے کے باوجود بشرا بی بی سے شادی کر لی۔ یہ حکم عدولی باجوہ کو بہت ناگوار گزری اور انہوں نے شہباز شریف سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ باجوہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف سے سیاسی علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کی خاطر اپنے بھائی کو دھوکہ دینے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف کے انکار نے عمران خان کی قسمت بدل دی۔ جنرل باجوہ نے بادل نخواستہ دوبارہ عمران خان سے رجوع کیا اور 2018 میں انہیں 200 دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنوایا۔ 2018 میں پروجیکٹ عمران خان کے اثر نو آغاز کا مقصد پاکستان میں بہت سی آئینی اور سیاسی اصلاحات لانا تھا۔ عمران خان اس پروجیکٹ کے لیے صرف ایک پاپولر فیس تھے۔ پروجیکٹ کے مقاصد میں پاکستان کو پارلیمانی نظام سے واپس صدارتی نظام کی طرف لے جانا بھی شامل تھا۔ دوسری طرف عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے فوج کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بعض فوجی افسران سے ذاتی تعلقات بنا لیے جو باجوہ کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ 2019 میں باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کرنے کے بعد عمران خان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ دونوں کے اختلافات نے اس وقت شدت اختیار کر لی جب باجوہ نے فیض حمید کو ISI کے سربراہی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور عمران خان نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے اختلافات کا مخالفین نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تحریک اعتماد کے ذریعے عمران خان کو حکومت سے نکال دیا۔ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ اپریل 2022 میں ہوا، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ پروجیکٹ عمران خان ختم نہیں ہوا اور بہت جلد وہ واپس حکومت میں آ جائیں گے۔ پروجیکٹ عمران خان کے خاتمے کا یقین انہیں 9 مئی 2023 کو آیا جب رینجرز نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے بڑے تضحیک امیز انداز سے گرفتار کیا۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ ماضی میں بھی کئی سیاستدان عدالتوں سے گرفتار کیے گئے، لیکن عمران خان کی گرفتاری پر ان کی پارٹی نے جو رد عمل دکھایا اس کی مثال پہلے موجود نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے جرنیلوں کے گھروں پر حملے نہیں کیے۔ نواز شریف بار بار گرفتار ہوئے لیکن GH کے اوپر چڑھائی نہیں ہوئی۔ عمران خان کی گرفتاری پر ان کی پارٹی نے فوج کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ تحریک انصاف کا رد عمل ایک سیاسی جماعت کا رد عمل نہیں تھا بلکہ ایسے فین کلب کا رد عمل تھا جو ایک شدت پسند فرقے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ فین کلب اپنے علاوہ کسی کو درست نہیں سمجھتا۔ تحریک انصاف کے رد عمل میں بہت زیادہ شدت دراصل اس تربیت کا نتیجہ تھی جو پارٹی قیادت نے اپنے بیانات کے ذریعے کی۔ جب تک فوجی جرنیل عمران خان کی سیاسی مددگار تھے تو عمران خان ان جرنیلوں کو گن گاتے تھے۔ جب جرنیلوں نے منہ موڑ لیا تو عمران خان ان کے نام لے کر انہیں ڈرانے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تحریک لبیک والوں کو دھمکی امیز انداز میں کہا کرتے تھے کہ خبردار ریاست سے مت ٹکرانا ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ آج ان کی پارٹی ریاست سے ٹکرا رہی ہے
تو تحریک انصاف کے کئی عام رہنما منظر سے غائب ہیں۔ سیاست دانوں کی گرفتاری پر ایسا رد عمل نہیں آنا چاہیے کہ گرفتاری کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ یہ سیاسی ناپختگی کی انتہا ہے۔ تحریک انصاف والوں نے پہلے تو سوشل میڈیا پر گالی گلوچ، سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنوں میں تبدیل کیا، اور پھر عمران خان کی گرفتاری پر جلاؤ گراؤ کے ذریعے ریاستی اداروں میں اپنے بہت سے ہمدرد کھو دیے۔ عمران خان نے ہمیشہ جیل میں نہیں رہنا۔ آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور علی وزیر سمیت بہت سے سیاستدان جیلوں سے واپس آ سکتے ہیں تو عمران خان بھی واپس آئیں گے، لیکن جیل میں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی گرفتاری پر تحریک انصاف نے جو غمہ غصہ دکھایا اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا یا نقصان۔ آج تحریک انصاف کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ میں سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کے حق میں نہیں۔ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے پہلے ان ریٹائرڈ جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے ذریعہ پاکستان کے آئین و قانون کو مذاق بنایا۔ کاش عمران خان سیاست میں فوج کی مداخلت ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے، لیکن افسوس کہ حکومت سے نکلنے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ فوج انہیں دوبارہ اقتدار میں لائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ جرنیلوں کے نام لے کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی واحد کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت سے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فوج سے لڑائی کا ڈرامہ کیا۔ امید ہے کہ جیل سے واپس آ کر وہ تحریک انصاف کو فین کلب سے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت پر بنانے پر توجہ دیں گے۔ سیاست دانوں کو فوج کی مدد سے اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہیے اور فوج کو سیاست میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہی نقصان ہوتا ہے جو پروجیکٹ عمران خان نے پاکستان کو پہنچایا۔